وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد حاصل کرو دو چیزوں سے، صبر اور نماز۔ یہ صبر کا لفظ یہاں پر بہت قیمتی ہے، بہت بامانی ہے۔ علماء سو کیوں وجود میں آتے ہیں؟ جب وہ دنیا کے کتے بن جائیں گے تو وہ دین کو بدنام کرنے والے ہوں گے۔ بظاہر دینی مناسب ہیں لیکن اصل میں ان کے پردے میں دنیا داری کی جا رہی ہے، صبر نہیں۔ بس صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، اس لیے کہ آپ صحیح راستے پر آئیں گے۔ اگر کوئی عالم دین لوگوں پر تنقید کرے گا، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، کیوں نہیں روکتے ان کے علماء اور ان کے اولیاء اور صوفیاء ان کو حرام کھانے سے اور جھوٹ بولنے سے؟ اگر کوئی شخص روکے گا اس کو پھر نذرانے تو نہیں ملیں گی، اس کی خدمتیں تو نہیں ہوں گی۔ اگر تو دنیا میں صبر اختیار کرنا ہے تب تو آپ حق بات کہہ سکتے ہیں، اور اگر دنیاوی ایمبیشنز ہیں تو پھر آپ کو کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، اور یقیناً یہ بہت بھاری شے ہے، بہت بھاری شے ہے۔ عام طور پر خیال یہ ہے کہ انہا کی ضمیر صرف صلاۃ کی طرف جاتی ہے، نماز بہت بھاری ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ پورے طرز عمل کی طرف جا رہی ہے۔ یہ طرز عمل کہ خود صبر کرو، اس دنیا میں صبر کرو، دنیا اور دنیا کے متعلقات میں کم سے کم پر قانے ہو جاؤ، اور حق کا بول بالا کرنے کے لیے میدان میں آ جاؤ، یہ طرز عمل۔ اور اس میں پھر نماز، الصلاۃ عماد الدین۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ یقیناً بہت بھاری چیز ہے، یہ روش، یہ رویہ بھی بہت بھاری اور نماز بھی بہت بھاری ہے، سوائے ان خشوع رکھنے والوں کے، ڈرنے والوں کے، جن کے دل جھک گئے ہیں اللہ کے سامنے۔ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ، جنہیں یہ یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں توجہ دلائی تھی، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ ایمان بالآخرت ہے جو انسان کو سیدھا رکھتا ہے عمل کے میدان میں۔